اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان اور ساری چیزوں کو عظیم مقصود و غایت کے ساتھ وجود بخشا ہے۔ انسان کو صرف اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے اور انسانوں کے فائدہ کے لیے دنیا اور اس کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے اور دنیا کی طرح طرح کی مخلوقات سے خوب بنایا اور سنوارا ہے۔ قسم قسم کے حیوانات، چرند اور پرند بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ حیوانات انسانوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہیں۔ ان سب سے ہم انسانوں کی بہت سی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ کچھ جانوروں سے گرم لباس و کپڑے، کمبل، شال، ٹوپی، خیمہ اور ڈیرے، چرمی جوتے اور چپل اور طرح طرح کے بہت سی چرمی سامان، بیگ وغیرہ حاصل ہوتے ہیں۔ کچھ جانور کھیتی، سواری اور برداری کے کام آتے ہیں۔ کچھ سے دودھ، دہی، مکھن، گھی، پنیر، گوشت اور بہت سی مفید چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ در حقیقت دنیا میں موجود بہت سے جانوروں میں ہم انسانوں کے لیے بہت ہی فائدہ ہے اور ہمیں ان سے آرام ہی آرام ملتا ہے۔ کتاب حیات قرآن مجید کی متعدد صورتوں، خاص طور سے سورۃ آل عمران، سورۃ الانعام، سورہ نحل، سورہ شعراء، سورہ حج، سورہ مومنون اور سورۃ غافر اور سورہ زخرف کی آیات میں جانوروں سے وابستہ ہے۔ ان ساری حقیقتوں کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ اور جو پائے جانور بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا ہے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس بھی ہے اور بے شمار دوسرے فائدے بھی ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو اور ان کی وجہ سے تمہاری شان بھی ہے، اور وہ تمہارے بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ اور گھوڑے، خچر اور گدھے کو اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور یہ جانور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 5 اور 7 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو ہم انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے اور ہمیں ان پر پورا قبضہ اور تصرف عطا فرمایا ہے، ان کو ہمارے تابع فرمان کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حقیقت نہایت مؤثر اور بلیغ انداز میں یوں بیان کی ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان انسانوں کے لیے جو پائے بھی پیدا کیے جن کی یہ مالک ہیں، اور ان چوپایوں کو ہم نے ان کے تابع بنا دیا ہے جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کے گوشت یہ انسان کھاتے ہیں اور پینے کی چیزیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دنیا میں موجود سارے حیوانات اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوق ہیں۔ دنیا میں ان کا وجود اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت و نعمت کا مظہر ہے اور ہم انسانوں کے لیے منافعت، سہولت اور زینت کا باعث ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اہم موقعوں پر ان بے زبان مخلوق سے بڑے بڑے کام لیے ہیں اور ان سے اپنی قدرت مطلقہ کا یقین و اعتماد ہم انسانوں کو ان جانوروں کے ذریعے اہم امور، خاص طور سے دفن وغیرہ کا طریقہ کی تعلیم دی ہے۔ حقیقت میں یہ جانور ہماری ضروریات کی تکمیل میں ہم انسانوں کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے اسلام نے جس طرح ہم انسانوں کی ایذا رسانی کو شرعی جرم قرار دیا ہے، اسی طرح جانوروں کی ایذا رسانی کو بھی مذہبی گناہ کہنا ہے، اور اسلام میں جس طرح انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ثواب کا کام ہے، اسی طرح جانوروں، پرندوں اور چوپایوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا اور اجر و ثواب کا موجب ہے۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے موجود سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے اس چینل کا حصہ بن جائیں تاکہ ہماری ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔